السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ تو ناظرین، یہاں پہ ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہیں گے مفتی عبدالواحد کی، جو کہہ رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، اور وہ دلیل دے رہے ہیں سنن ترمذی کی، یعنی جامع ترمذی کی، اور کتاب الصلاۃ کے اندر غالباً 2953 نمبر حدیث کے۔ اور ناظرین، حیرانگی والی بات یہ ہے کہ حدیث سنا تو رہے ہیں لیکن عوام الناس کو چوننا لگا رہے ہیں۔ حیرانگی والی بات ہے، پوری طرح حدیث نہیں بیان کر رہے۔ تو ناظرین، وہ ہم آپ کو ویڈیو دکھائیں گے، پھر ہم آپ کو وہ ویڈیو دکھانے کے بعد وہ حدیث بھی آپ کو دکھائیں گے کہ آخر وہ حدیث کیا ہے اور انہوں نے کیا بیان کیا ہے۔ تو آئیے ناظرین، ان کی ہم گفتگو سنتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ہو سکتا ہے آپ کو ذاکر نائک کی حافظہ اللہ ویڈیو دکھائیں، یہ تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین، مل کے ویڈیو پیش کر رہا ہوں۔ کھولیے جامع ترمذی، جامع ترمذی ہے، جلد اول ہے، کتاب الصلاۃ ہے، امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ روایت لائے ہیں۔ حضرت جابر حدیث سنا رہے ہیں، شاگرد سن رہے ہیں، فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی۔ ایک شاگرد نے یوں سوالیہ نظروں سے پوچھا، استاد ذی المکرم حدیث کا مطلب کیا ہے؟ فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی۔ گویا اس شاگرد کا مطلب یہ تھا کہ ہم جماعت میں تو نہیں پڑھتے۔ استاد نے سمجھایا، بیٹا میں حضور پاک سے پڑھا ہوں، میں حضور کا شاگرد ہوں، اس کا مطلب سن، بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی۔ انما اذا کان وحدہ، یہ اکیلے نمازی کو حکم ہے، مقتدی کو نہیں ہے۔ یہ پیغمبر۔ اور جیسے میں نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، اور ہم سلام میں پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کی ہے جو رب ہے سارے عالمین کا، الرحمن الرحیم جو رحمان اور رحیم ہے، مالک یوم الدین جو مالک ہے قیامت کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ راستہ جن لوگوں پہ تو نے انعام فرمایا اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ تو جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر ترجمہ دہرائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ذہن نہیں بھٹکے گا۔ لیکن جب آپ کو عادت ہو جائیں گی ترجمہ دہرانے کی، یہ بھی میکینیکل ہو جائے گا۔ ابھی آپ کا ذہن کا تھوڑا اور حصہ استعمال ہو رہا ہے، لیکن یہ بھی میکینیکل ہو جائے گا۔ آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی 100 میل نہیں تو کم از کم 90 میل کی رفتار پہ دہرا سکیں گے۔ لیکن ابھی کیونکہ ذہن کا کچھ اور حصہ استعمال ہو رہا ہے، آپ کا ذہن بھٹکے گا لیکن کم بھٹکے گا۔ تو ذہن کو بھٹکنے سے روکنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ترجمے کے ساتھ ساتھ اس ترجمے کے معنی پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے، توجہ دینا چاہیے۔ اگر عربی کے ساتھ اگر ترجمہ دہرا رہے ہیں اور اس ترجمے کے معنی پہ توجہ دیں گے، تو آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارا برین اتنا پاورفل ہے کہ ہم ایک ساتھ 2 3 4 کام کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی گاڑی چلا رہا ہے، شروع میں جب گاڑی چلاتا ہے پوری توجہ دیتا ہے، آپ اس سے بات نہیں کر سکتے، لیکن جب اسے عادت ہو جاتی ہے 1 مہینے 2 مہینے بعد، تو گاڑی چلاتے چلاتے آپ سے بات بھی کر سکتا ہے۔ آدھا دھیان گاڑی پہ، آدھا دھیان بات پہ۔ ہمارا ذہن بہت پاورفل ہے، لیکن آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی انسان 100% 2 چیز پہ دھیان نہیں دے سکتا ہے۔ 50% 2 چیز پہ دے سکتا ہے، 60% 40% دے سکتا ہے، 80% 20% دے سکتا ہے، 90% 10% دے سکتا ہے، لیکن 100% 2 چیز پہ دے ہی نہیں سکتا۔ تو عربی آیت کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ترجمہ دہراتے ہیں، اس ترجمہ پہ
پہ آپ کانسنٹریٹ کرتے ہیں, دھیان دیتے ہیں 100%, جتنا آپ دھیان دیں گے اتنا کم آپ کا ذہن بھٹکے گا. اگر 100% دھیان دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ذہن کبھی بھی نہیں بھٹکے گا. تو اسی لیے ذہن کو بھٹکنے سے روکنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو بھی آیتوں کی آپ تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید میں, جو بھی اللہ کے رسول فرماتے حدیث میں جو میں پڑھنا چاہیے صلاح میں, اس کی معنی آپ جانیں اور اس معنی پہ توجہ دیں گے 100%, تو انشاءاللہ آپ کا ذہن کبھی بھی نہیں بھٹکے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور اس تقریر کے شروع میں میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی تھی, سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں, جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تلاوت کرو ان آیتوں کی جو میں نے نازل کی ہے اس کتاب میں, واقم الصلاۃ, اور صلاح کو قائم کرو, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک صلاح فاحشی اور برے کاموں سے روکتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک صلاح فاحشی اور برے کاموں سے روکتی ہے, جسے میں کہتا ہوں ہدایت کا راستہ, پروگرامنگ ٹورڈز رائچیسنس. صلاح دا پروگرامنگ ٹورڈز رائچیسنس, صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ. صلاح ہمیں پروگرام کرتی ہے صحیح راستے کی طرف. اور ہم جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد ہم قرآن مجید کی چند آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ کے بعد امام تلاوت کر رہا ہے سورہ مائدہ کی آیت, سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90, جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, انما الخمر والمیسر, بے شک شراب اور جوا, والانصاب والازلام, بت پرستی اور پھانسے پھینکنا, رجس من عمل الشیطان, یہ شیطان کے ہٹ کنڈے ہیں, فاجتنبوہ لعلکم تفلحون, ان ہٹ کنڈوں سے دور رہو تاکہ تم فلاح پاؤ. یہاں صلاح میں ہمیں ہدایت مل رہی ہے کہ شراب مت پیو, جوا مت کھیلو, بت پرستی مت کرو, پھانسے مت پھینکو, یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں, ان سے دور رہو تاکہ آپ فلاح پاؤ. اللہ ہمیں ہدایت دے رہا ہے صلاح میں. ہو سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد امام صاحب سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 کی تلاوت کرتے ہیں, جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ, حرام میں آپ کے لیے مرا ہوا گوشت, خون, خنزیر سور کا گوشت اور غیر اللہ کا کھانا, اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا ہوا کھانا, یہ آپ کے لیے حرام ہے. یہاں ہمیں ہدایت مل رہی ہے کہ مرا ہوا گوشت, خون, خنزیر, غیر اللہ کا کھانا آپ کے لیے حرام ہے. ہو سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد امام صاحب تلاوت کرتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 کی آیت, جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے پیسے کا استعمال مت کرو جج کو رشوت دینے کے لیے. جو حاکم ہے, جو جج ہے, اس کو رشوت دینے کے لیے پیسے مت استعمال کرو تاکہ آپ دوسرے کا مال ہڑپ کر سکو. یہاں ہدایت مل رہی ہے کہ رشوت دینا حرام ہے. ہو سکتا ہے کہ امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کرتے ہیں سورہ اسراء کی آیت, سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24, جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے بعد آپ کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے, اور اگر ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے تو ان کو اف تک مت کہو, اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور دعا کرو اللہ سے کہ ان پر رحمت برسائے جس طریقے سے ان نے بچپن میں میری پرورش کی. یہاں ہدایت مل رہی ہے ہمیں اللہ سے کہ اللہ کے عبادت کے بعد ہمیں ہمارے والدین کی عزت کرنا چاہیے
اور اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے تو ان کو اف تک مت کہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا خالق ہے اور وہ جانتا ہے کہ انسان ضعیف ہونے کے بعد ایسے حرکت کرتا ہے جس سے ہو سکتا ہے کہ عام انسان چڑھ جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کے والدین اگر ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے اف تک مت کہو اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور اچھائی سے پیش آؤ اور دعا کرو اللہ سے کہ ان پر رحمت برسائے، کیونکہ ان نے میری بچپن میں پرورش کی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ ہے. ہمیں صلاح میں ہدایت ملتی ہے. اٹ از پروگرامنگ ٹورڈ رائچسنس. جیسے میں نے کہا تھا کہ جب بھی پروگرامنگ کا لفظ سنتے ہیں فوراً ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کمپیوٹر. لیکن کمپیوٹر کو ایک بار پروگرام آپ کر لیں یہ کافی ہے، اس کے بعد فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کمپیوٹر کے پاس اپنی خود کی خواہش نہیں ہے. جو ہم پروگرام کرتے ہیں وہی جواب دیں گا. لیکن میں نے کہا تھا اگر آپ مجھے اجازت دیں گے کہ انسان کو کمپیوٹر کہوں یا مشین کہوں تو یہ دنیا کا سب سے بہترین کمپیوٹر ہے. اس کمپیوٹر کے پاس خود کی خواہش ہے، اسی لیے ایک بار پروگرامنگ کرنا کافی نہیں ہے. یہ اپنے آپ بھٹک سکتا ہے. کمپیوٹر کو ایک بار پروگرام کرو خلاص وہ ویسا ہی چلے گا جیسا آپ نے پروگرام کیا. لیکن انسان کے پاس خود کی خواہش ہے، فری ول. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو آپ نے مفتی حنیف قریشی کی گفتگو سنی. تو پہلے نمبر پہ بڑی اپنی طرف سے انہوں نے یہ بات کی ہے. دیکھو میں تو ان کی عزت کروں گا. خیر تو اگر میرے سے کوئی ایسا الفاظ میں بولا گیا تو میں اس چیز کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن نبی پاک کی حدیث کھل کے نہیں بیان کر رہے ہیں. تو ناظرین یہاں پہ یہ میں بتاتا چلوں کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ نماز اور ہے جماعت اور ہے. نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، نبی پاک نے نماز کے لیے کہا ہے، جماعت کے لیے نہیں کہا. ایسے ہی یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ نماز کے اندر کہا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، جماعت کے اندر کہا ہے نہیں پڑھنی. تو حدیث کیا دے رہے ہیں؟ جامع ترمذی کی، اور یہ حدیث ہے، میں آپ کو نمبر بتا دیتا ہوں 2953. خیر انہوں نے حدیث کا نمبر نہیں بتایا، تو یہ کتاب الصلاۃ کے اندر حدیث ہے. تو عبد الرحمن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے ہیں کہ پہلے تو نبی پاک نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ بغیر نماز نہیں ہے، یہ حدیث کی شروع میں اندر ایسے ہے. لیکن عبد الرحمن فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے کہ میں تو کبھی کبھار نماز پڑھتا ہوں، کبھی کبھار میں جماعت کے ساتھ ہوتا ہوں. یہ جملہ ایسا ہی ہے. انہوں نے بھی کہا کہ نماز اور جماعت، تو وہ عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں جماعت کے ساتھ ہوتا ہوں. تو ابو ہریرہ نے کیا کہا ہے؟ ایسے الفاظ ہیں، اے فارسی لڑکے جماعت کے ساتھ ہو تو پھر دل میں سورہ فاتحہ پڑھ لیا کر. ایسے الفاظ ہیں. وہ ہم آپ کو یہ آپ نے ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، تصویر بھی دیکھ رہے ہوں گے. اس کے اندر حدیث کے اندر یہ ہے کہ جب جماعت کے اندر ہو تو دل میں پڑھے کر. یہ الفاظ ہیں حدیث کے. جبکہ مفتی عبد الواحد نے یہ الفاظ نہیں عوام الناس کو بتایا کہ حدیث کے اندر یہ ہے کہ دل میں پڑھ لیا کر. تو ظاہر بات ہے ناظرین، جب جماعت ہو رہی ہو تو امام پڑھ رہا ہو تو ہم نے پیچھے پیچھے تو پڑھنی ہے، دل میں پڑھنی ہے، اونچی تو خیر بول نہیں سکتے. تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے. اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا باجمان نمازی بنا دے، اور اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق دے، اور ساتھ ساتھ اللہ پاک قرآن کو ہمیں ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیرا. احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.